بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابو الاعلیٰ محمد اسماعیل گودھروی، متوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 68۔ شرک مجوسیہ اور شرک قدریہ۔ شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے بھی دوسروں کو معبود اور اللہ کا شریک گردانا جائے، اور اللہ کے اسماء صفات اور اس کی ربوبیت کو معطل اور بیکار نہ مانا جائے، جیسا کہ نصارہ کا شرک ہے کہ یہ اللہ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، مسیح کو بھی خدا کہتے ہیں اور مسیح کی والدہ کو بھی۔ مجوسیوں کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ حوادث خیر کو نور کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حوادث شر کو ظلمت و تاریکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قدریہ کا شرک بھی اسی قبیل سے ہے۔ وہ اس امر کے قائل ہیں کہ انسان اور حیوان اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اور یہ افعال اللہ کی مشیت، قدرت اور ارادے کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر قدریہ کو مجوس کے مشابہ کہا جاتا ہے، اور اسی قسم کا شرک تھا جس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل و حجت پیش کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ البقرہ 258۔ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ نمرود اپنی جان کو اللہ کا مثل اور مانند سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے ذوم اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا تھا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح جلا سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور حجت الزامی یہ فرمایا کہ تیرا یہ کہنا صحیح ہے، تجھے اس پر بھی قدرت حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق کی جانب سے نکالتا ہے، تو مغرب کی جانب سے نکال لا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ایک الزامی حجت ہے۔ بعض اہل جدل نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ قطعاً غلط ہے، بلکہ نمرود کی دلیل کی جامعیت کے خلاف ایک الزامی حجت ہے کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کر دکھا۔ ستارہ پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل کا تھا کہ وہ کواکب علویہ کو اللہ کا شریک گردانتے تھے اور اس عالم کی تدبیر و نظام کا انہیں مالک و مختار مانتے تھے، جیسا کہ فرقہ صابئیہ کا مذہب ہے۔ آفتاب پرستوں اور آتش پرستوں کا شرک بھی اسی قبیل کا ہے۔ یہ تمام مشرک فرقے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ معبود حقیقی تو صرف اللہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ سب معبودوں میں بڑا معبود اللہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ جس طرح اور معبود ہیں اللہ بھی ایک معبود ہے، لیکن جب عبادت کے لیے اسی کو مخصوص کر لیا جاتا ہے اور دوسرے معبودوں سے توجہ ہٹا کر صرف اسی کی طرف توجہ پھیر لی جاتی ہے تو یہ بندے کی مقصد برداری کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہر چھوٹا اور قریبی معبود اپنے مافوق معبود تک رسائی کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ ہر معبود اپنے اوپر کے معبود تک پہنچا دیتا ہے۔ درجہ بدرجہ یہ بے شمار معبود حقیقی یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، اور مقصود تک لے جانے میں کبھی واسطے اور ذریعے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کم۔ فصل 69۔ عبادات اور معاملات میں شرک۔ مذکورہ بالا شرک کے مقابلے میں شرک فی العبادہ اور شرک فی المعاملہ کمتر درجے کا شرک ہے۔ پہلی قسم کے شرک کے مقابلے میں اس کی عقوبت اور سزا کم ہے، کیونکہ اس قسم کا شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود اور الہ نہیں مانتا۔ ایک بندہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ذات خداوندی کے سوا دوسرا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس کی ذات کے سوا کوئی رب اور پروردگار نہیں، لیکن بسا اوقات اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کا معاملہ، اس کا عمل، اس کی عبادت و عبودیت اخلاص لوجہ اللہ سے خالی ہوتی ہے۔ کبھی وہ صرف حفظ نفس کی خاطر عمل کرتا ہے، کبھی دنیا طلبی کی غرض سے، کبھی لوگوں میں رفعت و شرف اور جاہ و عزت پیدا کرنے کی غرض سے۔ اس لیے اس کے عمل میں اللہ کا حصہ ہوتا ہے، نفس کا، شیطان اور دوسری مخلوق کا بھی۔ دنیا کی اکثر و بیشتر مخلوق کے اعمال کا یہی حال ہے، اور یہ اسی قسم کا شرک ہے جو صحیح ابن حبان کی روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک فی ہذہ الامہ اخفی من دبیب النمل، شرک اس امت میں چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی موجود ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں نجات کیوں کر مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دانستہ تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس شرک سے تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ ریا یعنی دکھاوا اور سما یعنی لوگوں کو سنانے کے لیے نیکی کرنا قطعاً اور کلیتاً شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ الکہف 110۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لہٰذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائے۔ یعنی خدا ایک معبود ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے لازم ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، کسی دوسرے کی نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت اور خداوندی میں منفرد اور اکیلا ہے، عبادت اور اظہار عبودیت میں بھی اکیلے کو مخصوص رکھا جائے۔ عمل صالح وہی عمل ہوگا جو ریا اور سماع سے پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابن الخطاب کی یہ دعا تھی، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے تمام اعمال اچھے اعمال بنا دے اور انہیں خالص اپنے ہی لیے کر دے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھ۔ شرک فی العبادہ عمل کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے، اور اگر یہ عمل فرض و واجب ہے تو بسا اوقات اس شرک کی وجہ سے بندہ سخت عذاب و سزا کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ شرک کی وجہ سے بندے کا یہ عمل کلیتاً ضائع ہو جاتا ہے، گویا اس نے عمل کیا ہی نہیں، لیکن ترک معمور کے مرتکب ہونے سے وہ عقوبت و سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ خالص اسی کی عبادت کی جائے، کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، البینہ 5۔ حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں خالص اسی کی عبادت گزار اور یکسو ہو کر۔ بس جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرتا وہ حکم کے بموجب عمل نہیں کرتا بلکہ حکم کے خلاف عمل کرتا ہے، وہ کسی طرح بھی صحیح اور مقبول نہیں ہو سکتا۔ حدیث قدسی میں ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک فمن عمل عملا اشرک معی فیہ غیری فہو للذی اشرک بہ وانا منہ بریء۔ میں شریک وار سے نہایت ہی مستغنی ہوں، کسی نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی کو بھی اس میں میرا شریک گردان لیا تو وہ عمل اسی کا ہے جسے اس نے شریک گردانا، میں اس سے بری ہوں۔
اس شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ ان میں سے بعض کی مغفرت و بخشش ہے اور بعض کی قطعاً بخشش نہیں۔ پہلی قسم کے شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک کبیر اور شرک اکبر۔ شرک کبیر و اکبر کی مغفرت نہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی محبت و تعظیم میں کسی کو شریک گرداننا اسی قبیل کا شرک ہے، اور محبت و تعظیم میں کسی کو شریک ماننے کے یہ معنی ہے کہ مخلوق سے ویسی ہی محبت رکھی جائے جیسی ذات الہی سے رکھی جاتی ہے۔ یہ شرک اس قسم کا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اس شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، البقرہ 165۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اس قسم کے مشرک اور ان کے معبودان باطل جب جہنم میں جھونکے جائیں گے تو ان معبودان باطل سے کہیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ الشعراء 97 تا 98۔ قسم اللہ کی، ہم بلا شبہ صریح گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ اپنے معبودان باطل کو نہ خالق و رازق ماننے والے، نہ مارنے والا جلانے والا مانتے تھے، نہ ملک و قدرت میں ان کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، بلکہ محبت عبودیت، خضوع و خشوع، تزلزل اور انکسار میں وہ انہیں اللہ کا ہمسر اور ہم مرتبہ مانتے تھے۔ یہ انتہا درجے کی جہالت اور انتہا درجے کا ظلم ہے۔ جو چیزیں مٹی سے پیدا کی گئی ہیں، مٹی سے بنائی گئی ہیں، وہ رب الارباب کے مساوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ غلام آقا کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فقیر بالذات، ضعیف بالذات، عاجز اور محتاج بالذات، جس کی ذات عدم کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اس غنا بالذات، قادر بالذات کے مساوی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جو غنی بالذات، مالک الملک ہے، جود و سخا کا مالک ہے، احسان، علم، رحمت، کمال مطلق جس کے لوازمات ذات سے ہیں، اس ظلم سے بڑھ کر دنیا میں کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ ایسے غلط حکم اور غلط فیصلے سے بڑھ کر کون سا ظلم اور جور ممکن ہے؟ یہ وہ ظالم ہے جس کی نظیر و مثال ممکن نہیں، جس ذات کا کوئی مثل، مانند اور ہمسر نہ ہو، مخلوق کو اس کا مثل، مانند اور ہمسر بنا دینا کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الانعام 1۔ ہر طرح کی ستائش اس رب کو زیبا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھتے ہیں۔ جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ظلمات و نور پیدا کیے، مشرک ایسی چیزوں کو اس کا مثل اور مانند اور ہمسر بتاتا ہے تو جو اپنی جان تک کی مالک نہیں، اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں، اور جو آسمان و زمین میں کسی کو ذرہ برابر فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ افسوس، یہ کیسا تقابل ہے کہ جس میں اتنا بڑا اور ایسا قبیح ظلم ہے۔ فصل 70۔ بندے کے اقوال و افعال میں شرک۔ مذکورہ بالا شرک کے بعد یہ شرک کہ بندہ اپنے اقوال و افعال، ارادے اور نیت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانے۔ شرک فی الافعال کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر کا طواف کیا جائے، غیر اللہ کے لیے اظہار معبودیت اور خضوع اور انکسار کی غرض سے سر منڈوایا جائے، حجر اسود کے سوا کسی پتھر یا قبروں وغیرہ کو چوما جائے یا قبروں پر سجدہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا کر نماز پڑھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہے جو قبروں کو بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں صریحاً ارشاد موجود ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ صحیح بخاری۔
یہود و نصارہ پر اللہ نے لعنت بھیجی کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد۔ صحیح بخاری۔ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے زندہ ہوتے ہوئے قیامت برپا ہوگی، جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے، اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ الْمَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ۔ صحیح بخاری۔ تم سے اگلوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اور مسند امام احمد اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسراج۔ مسند احمد بن حنبل۔ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدید تر ہوتا ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ مزید فرمایا، اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَٰئِكَ شَرَارُ الْخَلَائِقِ عِندَ اللہِ یوم القیامہ۔ تم سے پہلے لوگ تھے کہ جب ان میں سے کوئی صالح اور نیک آدمی مر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور مسجد میں اس کی تصویر بنا لیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ ساری مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو قبروں پر مسجدیں بنائیں، ان میں اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو خود قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے متعلق بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ مسند احمد بن حنبل۔ اے اللہ میری قبر کو پرستش کا بت نہ بنا دیجیے گا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ارد گرد ایک ایسی مضبوط فصیل کھڑی کر دی کہ نہ اسے کوئی توڑ سکتا ہے، نہ اس توحید میں کوئی گھس سکتا ہے۔ غور کیجئے، آپ نے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نفل نماز تک پڑھنے کی ممانعت کر دی کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ اس لیے کہ کہیں آفتاب پرستوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کا سد باب کر دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں رکھی کیونکہ آفتاب پرستوں کا وقت ان اوقات سے ملا ہوا ہے۔ اب رہا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ينبغی لأحد ان یسجد لأحد الا اللہ۔ کسی طرح جائز نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے۔ اس حدیث میں لفظ لا ينبغی وارد ہوا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ کلام اللہ اور کلام رسول میں لفظ لا ينبغی اس امر کے متعلق بولا جاتا ہے جسے شریعت نے پوری قوت سے ممنوع قرار دیا ہو، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ مریم 92۔ حالانکہ رحمان کو شایع نہیں کہ وہ فرزند رکھے۔ ارشاد فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ یاسین 69۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، نہ شاعری ان کو زیب دیتی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ۔ الشعراء 211۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترے اور نہ انہیں یہ کام مناسب ہے۔ اور فرشتوں کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ الفرقان 18۔ ہم کو زیبا نہیں کہ تیرے سوا
دوسروں کو ہم کارساز بنائیں۔ ان تمام مواقع میں ینبغی کا لفظ اس چیز کے لیے وارد ہوا ہے جسے شریعت نے نہایت سختی سے منع کیا ہے۔ فصل 71 قسم کھانے کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الفاظ میں کسی کو شریک کیا جائے، یہ بھی شرک ہے۔ مثلاً غیر اللہ کی قسم کھانا۔ مسند امام احمد رحمہ اللہ اور ابو داود میں مروی ہے، من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حاکم اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور تم چاہو، اسی قبیل کا شرک ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ما شاء اللہ و ما شئت، اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ صرف یہ کہو اللہ جو چاہے۔ غور کیجئے کہ یہ حکم تو مشیت اور چاہنے کے متعلق وارد ہے، حالانکہ بندے کے حق میں خود اللہ تعالیٰ نے مشیت اور چاہنے کا اثبات کیا۔ مثلاً لمن شاء منکم ان یستقیم، التکویر 28، خاص کر تم میں سے جو لوگ راست روی چاہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے جو یہ کہیں کہ میرا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہے اور تم پر، یا مجھے اللہ اور تم پر بس ہو، میرا اللہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں، یہ چیز اللہ نے اور تم نے دی ہے، یہ اللہ کی ہے اور تمہاری برکت سے ہے، میرے لیے آسمان پر اللہ اور زمین پر تم ہو۔ ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے جو یہ کہیں کہ قسم اللہ کی اور فلاں کی، یہ چیز اللہ کی نظر ہے اور فلاں کی، میں اللہ اور فلاں کے لیے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور فلاں سے، وغیرہ ذالک۔ ان الفاظ میں اس شخص کے قول سے موازنہ کیجئے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ غور کیجئے کہ وہ لفظ بھاری ہے یا یہ لفظ۔ یقیناً جس کلمے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کے مقابلے میں کلمات اس جواب کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس شخص نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا تھا، اور یہ لوگ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بناتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پاک کے بھی برابر نہیں، بلکہ جن کی شان میں ایسا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین کے دشمن ہی ہوں۔ پس سجدہ، عبادت، توکل، انابت، تقوی، خضوع و خشیت، اعتماد، توبہ، استغفار، نظر و نیاز، قسم، تسبیح و تکبیر، تحلیل و تحمید، خاکساری، انکسار، غرض عبادت، سر منڈوانا، گھر کا طواف کرنا، دعا، یہ سارے امور محض اللہ تعالیٰ ہی کے حقوق ہیں، ذات الہی کے سوا کوئی بھی ان کا مستحق نہیں، ذات خداوندی کے سوا کسی کو بھی یہ حق نہیں دینا چاہیے اور نہ یہ جائز ہے، نہ کسی مقرب الہی کو اس کا حق پہنچتا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو۔ چنانچہ مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک شخص آیا جس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، محمد کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد عرف الحق لأہلہ، مسند احمد بن حنبل، اس نے حق کے حقدار کو اچھی طرح پہچان لیا۔